بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور کتاب سجود القرآن کا ہم نے پچھلے پروگرام میں آغاز کیا تھا، یعنی ان احادیث کریمہ کو ذکر کیا جائے گا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن فرمائی اور پھر آیت سجدہ پر سجدہ تلاوت فرمایا۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ قرآن عظیم میں مختلف مقامات پر ایسی آیات موجود ہیں جن کے بارے میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سجدہ کیا ہے، لیکن جیسے کہ بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، ان میں بھی اختلاف ہے، اور وہ اختلاف بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ احناف کے نزدیک 14 مقامات ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا ہے، اور اس کی تفصیل میں نے ذکر کی تھی۔ ان میں سے سورہ صاد کے سجدے کے اندر اختلاف تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں دو صحابہ کرام کے بھی دو گروہ ہیں۔ بعض اس کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صاد پہ سجدہ کیا تو ہم بھی کریں گے، اور بعض اس کو واجب نہیں سمجھتے ہیں۔ اس سے عوام الناس اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ جو نادانی میں کبھی بھی علماء کے اختلاف کو سننے کے بعد خاموش نہیں بیٹھتی ہے بلکہ منفی رویہ اختیار کر لیتی ہے اور کہتے ہیں کہ جی علماء تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کبھی بھی اتفاق نہیں کرتے ہیں، یہ ان کی جہالت ہے۔ کیونکہ اگر اتفاق اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی منظور ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مختلف چیزیں بیان نہ ہوتی۔ وہ اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ اس میں علماء غور و غوص کریں، پھر اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنے دلائل کے مطابق نتیجہ مرتب کریں۔ اس میں اختلاف ہوگا اور امت جب اس اختلاف کے مطابق عمل پیرا ہوگی کہ کوئی کسی کا قول قبول کرے گا، کوئی کسی کا، تو اس میں امت کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اور مختلف چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو لوگوں کے لیے چوائس آسان ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی امام شافعی کو فالو کرتا ہے تو اس کے لیے وہ آسان ہو جاتا ہے، کوئی فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے اس کے لیے یہ آسان ہے، اور ایک دوسرے کے فقہ کو جب انسان دیکھتا ہے تو بسا اوقات ہمیں اپنے فقہ میں مشکل نظر آتی ہے، دوسرے میں آسانی، اور بعض اوقات اس میں مشکل ہے اپنی آسانی۔ تو اس طرح گویا کہ اس فقہی اختلاف کی وجہ سے امت کے لیے بہت ہی آسانیاں، تخفیفات حاصل ہوتی ہیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس امت کے علماء کا اختلاف امت کے لیے باعث رحمت ہے۔ تو اس لیے عوام سے ہماری گزارش ہے کہ قطعاً علماء کے فقہی اور علمی اختلاف پر زبان دراز نہ کریں۔ یہ کوئی جہالت کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ جی ایک عالم کو آتا نہیں ہے اس لیے اس نے ایسا کر دیا، اور اگر دوسرا کوئی قول بیان کر رہا ہے جس سے ہماری عقیدت ہے تو ہم کہتے ہیں سارا علم اسی کے پاس ہے، بس باقی سب کے سب ایسے ہی ہیں، تو ہم ان کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی تائید میں کلام شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ کیا جائے۔ علماء اگر سمجھدار ہیں، صاحب علم ہیں، وہ کوئی اختلاف کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کے مابین بھی اختلاف رہا ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں۔ باب سجود المسلمین مع المشرکین والمشرک نجس لیس لہ وضوء۔ مسلمانوں کا مشرکین کے ساتھ سجدہ کرنا، اور مشرک نجس ہے، اس کا وضو نہیں ہوتا۔ تو پچھلے پروگرام میں میں نے عرض کیا تھا کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا فرض ہوتا ہے جس طرح نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سجدہ شکر کے لیے بھی علماء نے وضو کو لازم قرار دیا ہے کہ اس سے پہلے بھی سجدہ اور اس سے پہلے بھی وضو کامل ہونا چاہیے۔ اس کے ضمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے ہیں، حدیث نمبر 1071 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والنجم کا سجدہ کیا، یعنی سورۃ النجم کا سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ مسلمانوں اور مشرکوں اور جن اور انس نے سجدہ کیا، اور اس حدیث کی ابن طہمان نے ایوب سے روایت کی ہے، یعنی اس کو مزید روایت اور طرق سے بھی ہوئی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ باب کے اعتبار سے اس پہ مناسبت یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والنجم کا سجدہ کیا تو مسلمان بھی سجدے میں چلے گئے، مشرکین نے بھی سجدہ کیا، اور جنات اور باقی انسانوں نے بھی سجدہ کیا۔ ایک ایسی صورتحال ہمارے سے وجود میں، اگرچہ مشرکین پہ سجدہ کرنا کوئی لازم نہیں تھا لیکن وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ باب من قرأ السجدۃ ومن لم یسجد، جس نے آیت سجدہ کو پڑھا اور سجدہ نہیں کیا۔ اس کے ضمن میں حدیث لے کر آئے ہیں، 1072 نمبر حدیث ہے۔
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، یعنی کسی نے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے، یعنی اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ النجم پڑھی تو آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ اب اوپر دیکھیں ذکر ہے، نیچے زید بن ثابت فرما رہے ہیں کہ میں نے آیت سجدہ پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا احناف یہ جواب دیتے ہیں کہ اس سے کوئی سورہ نجم کے سجدے کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ کہنے کا ان کا مطلب یہی، ہم اس سے مطلب اخذ کرتے ہیں کہ سرکار نے فوری طور پہ سجدہ نہیں کیا۔ اور یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر نماز کے علاوہ کسی نے قرآن عظیم کی تلاوت کی، آیت سجدہ پڑھی، تو فوری طور پہ سننے والوں پہ سجدہ لازم نہیں ہوتا، نہ پڑھنے والے پہ فوری لازم ہے، بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ ہاں اگر حالت نماز میں آیت سجدہ پڑھی ہو تو فوری طور پر سجدہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے 1073 نمبر، یہی حدیث ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ النجم پڑھی تو آپ نے اس میں سجدہ نہیں فرمایا۔ جواب وہی ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پہ نہیں فرمایا، یہ نہیں کہ آپ نے سجدہ کیا ہی نہیں تھا، بعد میں بھی نہیں کیا تھا، اس کی کوئی نفی نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وضو میں نہ ہوں، تو اس لیے آپ نے فوری سجدہ نہیں کیا، بعد میں سجدہ کر لیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورۃ النجم میں دلائل کی روشنی میں سجدہ تلاوت واجب ہے، لیکن یہ اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ فوری طور پہ سجدہ کرنا لازم نہیں ہے۔ باب سجدتی اذا السماء انشقت، یعنی اذا السماء انشقت کی صورت کا سجدہ، سورۃ الانشقاق۔ اس میں حدیث نمبر ہے 1074 اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ اور ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اذا السماء انشقت کو پڑھا، پھر اس کا سجدہ کیا۔ تو میں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، کیا میں آپ کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا؟ یعنی آپ اس پہ سجدہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں سجدہ نہ کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں حضرت ابو سلمہ ان سے کویسچن کر رہے ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بہت سی چیزیں کچھ پر مخفی رہتی ہیں، کچھ کے سامنے کچھ کام ہوئے تھے، انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہر وقت تمام کے تمام صحابہ موجود نہیں ہوتے تھے۔ سرکار حجرے سے باہر آئے ہیں، مسجد میں تشریف فرما ہوئے، اس وقت 10 20 50 صحابہ ہیں، کوئی بات سرکار نے فرمائی اور تشریف لے گئے، پھر دوسری مجلس کے اندر کچھ اور باتیں کی، تو ان میں سے جو صحابہ تھے بہت سارے وہاں نہیں ہیں، دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بات بیان کر دی گئی۔ اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اگر وہاں موجود جو پہلی مجلس کے اندر لوگ تھے انہوں نے کوئی بات سنی ہے تو اس کو فوری طور پہ کہیں اعلانیہ طور پہ لکھ دیا کہ بھئی اس مجلس میں سرکار نے بات بیان فرمائی، کہ جو آتا اس کی نظر پڑتی اور وہ چیز سیکھ لیتا، نہیں، انہوں نے سیکھا، کوئی بات سنی اور وہ چلے گئے۔ دوسرے آئے، موضوع تبدیل ہے، دوسری باتیں سرکار نے بیان فرمائیں، انہوں نے سنا، یہ بھی چلے گئے۔ اب بعض اوقات جو پہلی مجلس والوں نے جو بات سنی تھی وہ ان لوگوں سے شیئر نہیں کی، انہوں نے ان کے ساتھ شیئر نہیں کی، وہ اپنے کسی اور جگہ علاقے میں چلے گئے، وہاں جا کے بیان ہوتی رہیں، یہ کسی اور علاقے میں گئے، وہاں جا کے بیان ہوتی رہیں۔ پھر کہیں ان دو علاقوں کے لوگ آپس میں ملے اور انہوں نے کہا کہ سرکار نے، انہوں نے بتایا ایسا کہا ہے، انہوں نے کہا ہم نے تو سنا نہیں، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتایا ایسا کہا ہے، انہوں نے کہا ہم نے نہیں سنا۔ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، اور صحابہ کرام کے اندر بھی یہی کہ مابین بھی یہی معاملہ رہا کہ کچھ حدیثیں کچھ صحابی تک پہنچی نہیں، وہ پھر اس پہ حیران ہوتے تھے کہ بھئی ایسا تو میں نے سنا ہی نہیں، دوسرے بتاتے تھے نہیں میں جس مجلس میں تھا اس میں سرکار نے بیان فرمایا، اس لیے یہ ایسا ہے۔ تو یوں تعجب نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ یار کیا ایک صحابی کو نہیں پتہ کہ سرکار نے کیا کیا تھا؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں کچھ صحابہ کو معلوم ہوتی ہیں، کچھ صحابہ جو وہاں موجود ہی نہیں تھے اور ان تک ابھی وہ بات نہیں پہنچی، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ اس کو ایک نئی بات سمجھ کر دریافت کریں گے کہ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، بتایا کہ بھئی ایسا ہوا تھا، آپ موجود نہیں تھے۔ اس لیے جہاں بھی ایسا آپ دیکھیں کہ ایک صحابی دوسرے سے استفسار کر رہے ہوں، حیرانی کا اظہار کر رہے ہوں، یا مطلب علم کی نفی کر رہے ہوں کہ بھئی مجھے تو اس کا علم نہیں، یہ کہاں سے آیا، انہوں نے بتایا بھی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور میں نے ایسا دیکھا، تو یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے، اس میں
یوں نہ سوچا جائے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی کو نہ پتہ ہو، بالکل ہو سکتا ہے اور ایسا ہوا بھی ہے۔ اگلا باب ہے کہ باب من سجد لسجود القاری، جس نے آیت سجدہ پڑھنے والے کی وجہ سے سجدہ کیا۔ حدیث نمبر ہے 1075۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے سجدے کی کوئی صورت پڑھتے، پھر آپ سجدہ کرتے تو ہم بھی سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے کسی شخص کو سجدہ کرنے کی جگہ بھی نہ ملتی۔ یعنی مسجد چھوٹی تھی، بعض اوقات ازدحام کثیر ہوتا تھا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت سجدہ تلاوت فرماتے تو آپ سجدہ کرتے، آپ کی پیروی میں صحابہ بھی کرتے، تو رش اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ سجدہ کرنے کی جگہ بعض اوقات نہیں ملا کرتی تھی۔ اگلا باب بھی یہی قائم کیا ہے کہ بابو ازدحام الناس اذا قرأ الامام السجدہ، جب امام آیت سجدہ کو پڑھے تو لوگوں کے ازدحام یعنی رش کا باب۔ حدیث نمبر ہے 176۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ کو پڑھتے اور ہم آپ کے پاس ہوتے تھے، آپ سجدہ کرتے تو ہم بھی سجدہ کرتے، پھر رش ہو جاتا حتیٰ کہ کسی کو اپنی پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہ ملتی جس پر وہ سجدہ کرتا۔ یعنی اتنا گھمسان کا رن، جگہ چھوٹی ہے اور سارے کے سارے سجدہ کر رہے ہیں تو بالکل قریب ہیں، تو پھر بہت مشکل سے کہتے ہیں کہ سجدہ ہوتا تھا، بعض اوقات اتنا رش ہوتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب پڑھنے والا آیت سجدہ کو اتنی آواز سے پڑھے کہ دوسروں تک آواز پہنچ جائے تو پھر ان پر بھی سننے کے بعد سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جیسے آیت یہ کیسٹیں ہم لگا دیتے ہیں اور اس میں قراءت سن رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی آیت سجدہ قاری پڑھ رہا ہوتا ہے، اب وہ تو ایک کیسٹ ہے تو کیا اس کو سن کر بھی سجدہ تلاوت لازم ہوگا؟ تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ چاہے آپ ریکارڈنگ سن رہے ہوں چاہے لائیو سن رہے ہوں، بہتر ہے کہ آیت سجدہ سنیں تو فوری طور پہ آپ سجدہ کر لیں۔ اگر یعنی فوری طور پہ سے مراد میری یہی ہے کہ آیت سجدہ آپ کے ذمہ لازم ہو جائے گا، اب اس کو ادا کر لیں۔ مستحب اچھا ہے فوری طور پہ کر لیں، ورنہ دیر سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن لازم بہرحال ہو جائے گا۔ اگلا باب قائم کیا ہے بابو من رعا ان اللہ عز وجل لم یوجب السجود، جس کا یہ نظریہ، اس شخص کا باب جس کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ عز وجل نے سجدہ تلاوت کو واجب قرار نہیں دیا ہے۔ اس ضمن میں حدیث نمبر 1077 لے کر آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر بن ابی ملیکہ نے حضرت عثمان بن عبد الرحمن تیمی کو خبر دی ہے، اور وہ ربیعہ بن عبداللہ بن حدیر سے روایت کرتے ہیں۔ ابو بکر نے کہا ربیعہ ان تمام لوگوں سے بہتر تھے۔ ربیعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے جمعے کے دن ممبر پر سورۃ النحل پڑھی حتیٰ کہ آیت سجدہ آ گئی۔ پھر حضرت عمر نے ممبر سے اتر کر سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا، حتیٰ کہ جب اگلا جمعہ آیا تو حضرت عمر نے پھر اس صورت کو پڑھا، حتیٰ کہ جب آیت سجدہ آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو، ہم سجدے سے گزر رہے ہیں، یعنی سجدہ کرنا چاہتے ہیں، پس جس نے سجدہ کیا تو اچھا کیا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ نہیں کیا، اور نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ اضافہ کیا ہے کہ بے شک اللہ نے سجدہ تلاوت کو فرض نہیں کیا سوائے اس کے کہ ہم چاہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ النحل پڑھی اور اس میں سجدہ کیا ہے اس حدیث کے مطابق، اور اگلا جب جمعہ آیا تو پھر آپ نے یہ جملہ کہا کہ جس نے کیا ٹھیک، جس نے نہیں کیا اس کا گناہ نہیں۔ ہم اس میں تعویل یہ کرتے ہیں کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس نے فوری طور پہ سجدہ کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، اور جو فوری طور پہ نہ کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، بعد میں کر لے۔ فوری طور پہ نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوں گے، جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر کوئی آیت سجدہ کی تلاوت کرے علاوہ نماز کے اور فوری طور پہ سجدہ نہ کرے تو اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اسی طرح جب آگے انہوں نے فرمایا حضرت عمر نے سجدہ نہیں کیا،
تو پہلے تو سجدہ کیا ہے ثابت ہے، دوسری دفعہ سجدہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے فوری طور پہ نہیں کیا، لیکن اس سے سجدے کی واجب ہونے کی نفی نہیں ہوتی۔ آگے جو یہ بیان فرمایا کہ نافع نے حضرت ابن عمر سے اضافہ کیا کہ بے شک اللہ نے سجدہ تلاوت کو فرض نہیں کیا سوائے اس کے کہ ہم چاہیں، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ فرض نہیں ہے لیکن واجب ضرور ہے۔ یہاں ایک مطلب حضرت ابن عمر کا اپنا ایک نظریہ ہے کہ سجدہ تلاوت اللہ تعالیٰ نے واجب یا فرض نہیں کیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ یہ جب سجدہ تلاوت فرمایا، سورہ نجم کی جب آیت تلاوت فرمائی، پیچھے حدیث گزر گئی ہے کہ ایک بوڑھے نے سجدہ نہیں کیا تکبراً تو اس کو سزا ملی ہے، باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے، لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ ضروری ہے کہ کیا جائے۔ تو بہرحال صحابہ کے اندر مختلف مذاہب ہیں، مختلف ان کے نظریات ہیں، صحیح یہی ہے جو ہمارے نزدیک ہے مختلف حدیث کریمہ کی روشنی میں کہ سجدہ تلاوت لازم ہے۔ ایک اور باب قائم کیا ہے، باب من قرأ السجدۃ فی الصلاۃ فسجد بہا، جس نے نماز میں سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی پھر اس پر سجدہ کیا، اس کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1078۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور ابو رافع ان سے روایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی اذا السماء انشقت، یعنی یہ مطلب سورہ انشقاق کی وہ آیت سجدہ پڑھی، پھر سجدہ کیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیسا سجدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس آیت پر سجدہ کیا تھا، پس میں ہمیشہ اس آیت پر سجدہ کرتا رہوں گا حتیٰ کہ ان سے مل جاؤں۔ تو یہاں پہ وہی جیسے میں نے پہلے آپ کو بیان کیا تھا کہ بہت سی چیزیں بعض لوگوں تک نہیں پہنچیں، بعض لوگوں تک پہنچ گئی ہیں، جن تک نہیں پہنچی ہوتی وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو آج تک میں نے نہیں دیکھا، ایسا ہے۔ دوسرا جب بتاتا ہے تو پھر ان کی بھی تشفی ہو جاتی ہے اور وہ چیز کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک شخص کی بات سن کر اسے کسی اور جگہ روایت کر دے اور بہت سارے لوگ اس سے اس بات کو نہ سن سکے اور بعد میں سنیں تو حیرانی کا اظہار کریں، یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ باب من لم یجد موضعا للسجود من الزحام، جس نے رش کی وجہ سے سجدہ کرنے کی جگہ نہ پائی، اس کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1099 یعنی 1079 79۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو پڑھتے تھے جس میں سجدہ تھا، پھر آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے کوئی ایک اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہ پاتا تھا، یعنی اتنا ازدحام تھا کہ پیشانی رکھنے کی جگہ میسر نہ ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے سے یاد رکھنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔